زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل، اور ہم لے کر آئے ہیں بزرگوں کے مدنی چینل میں ایک خوبصورت پروگرام، زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی بہتر بنانے کی خواہش اور تمنا ہر دل میں موجود ہوتی ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان چلا جائے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی ویل سیٹ ہو جائے، بہتر ہو جائے، میں زندگی کو انجوائے کر سکوں، بہتر طریقے سے زندگی کو گزار سکوں۔ دیکھیں، جب انسان ہمارا چونکہ چینل ہی بزرگوں کا ہے تو ہم زیادہ تر بات بزرگوں کے لیے کرتے ہیں اور فائدہ مند سب کے لیے ہوتی ہے۔ بڑھاپا جو ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ایک ایسا وقت ہے، بڑھاپا وقت کا ایک آئینہ ہے کہ جو انسان کو اس کی پوری زندگی کا عکس دکھاتا ہے، اور بچپن نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، کامیابیاں جو حاصل کی ہوتی ہیں انہیں دیکھتا ہے اس عکس میں، اچھا ناکامیاں بھی نظر آتی ہیں، اور ہاں وہ غلطیاں جن پر انسان چاہنے کے باوجود بھی پردہ نہیں ڈال سکتا وہ بھی نظر آتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک عربی کا محاورہ ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان تو بنایا ہی مرکب ہی خطا اور نسیان سے، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دیتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل میں گھر کر جاتی ہیں اور اس طرح گھیر لیتی ہیں دل کو کہ آدمی پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اور خاص طور پر جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ماضی کی غلطیوں کا عکس اس آئینے میں اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلے جو غلط ہو گئے تھے، وہ عمل جو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نافرمانیاں جو ہم نے نادانی میں کر دی تھی، جنہیں اس وقت بڑا ہم معمولی تصور کر رکھے تھے، آج ان کا بوجھ دل پر محسوس ہوتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے یہ نافرمانی نہ کی ہوتی، فلاں پہ ظلم نہ کیا ہوتا، فلاں کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، میں نے اس وقت ایسا نہ کیا ہوتا۔ کیونکہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کہ جب انسان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے، یعنی اختتام کے قریب ہوتا ہے، دیکھیں بڑھاپے کے بعد اور کو منزل تو کوئی ہے نہیں، پہلے پیدا ہوئے، بچپن آیا، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، پھر ادھیڑ عمر، اب بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے، تو بڑھاپے کے بعد تو آگے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا اختتام بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ مطلب ایک فطری عمل ہے کہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اور ان غلطیوں کو یاد کر کے انسان یہ سوچتا ہے کیا اب کوئی اس کا تدارک ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ ان غلطیوں جو میرے نامہ اعمال میں موجود ہیں ان سے میں چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ ان ساری غلطیوں کو لے کر جب میں رب کریم کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا محشر کے میدان میں، تو میں کیسے ان غلطیوں کو جواب دوں گا؟ تو یہ بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور یہ ایک زنجیر کی طرح انسان کے دل کو جکڑ لیتی ہیں، اور اس زنجیر کی جو سب سے مضبوط کڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماضی کی یادیں۔ ماضی کی غلطیاں انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، اور انسان جو ہے نا بڑا پچھتاوے میں رہتا ہے، بڑا غمگین رہتا ہے، اور یہ غلطیاں اسے پچھتاوے کے کنویں میں گرا دیتی ہیں۔ آج انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہم نے
اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا تدارک کیا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھی ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہمیں نادم اور شرمندہ نہ ہونا پڑے؟ اس کا کیا حل ہے اور ہم قلبی سکون کیسے حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آج اس موضوع پر ماضی کی غلطیوں پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مبلغین، بزرگ مبلغین بھی ساتھ ہوں گے۔ ہمارے پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے اور اس تصویر پر آپ کی رائے طلب کی جاتی ہے۔ یہ تصویر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر کو باغور دیکھیے کہ ایک غالباً خرگوش ہے جو لیٹا ہوا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، محو استراحت ہے، اور کچھوا دھیرے دھیرے چلتا ہوا سفر کر رہا ہے۔ اچھا، تصویر کے بعد ہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نیکی کی دعوت کا، اور اس میں بزرگ مبلغ دعوت اسلامی کریا کریا کوچے کوچے گاؤں دیہات شہروں میں جا کر نیکی کی دعوت کی جو دھومیں مچا رہے ہیں ان میں سے ایک نیکی کی دعوت کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پیکج شامل ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بھائی کا پیکج بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ آج انشاءاللہ پروگرام میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ میں اپنے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ جو غلطیاں ماضی میں ہو گئی انشاءاللہ ان کا حل، ان کے تدارک ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں آج کے پروگرام میں آخر تک اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے میں اپنے بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی، بزرگ مبلغ ہیں محمد عمران اتاری بھائی۔ عمران بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ عمران بھائی کے برابر میں تشریف فرمایا ہمارے نعت خواں، یہ بھی محمد عمران اتاری ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ جی عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب سب خیریت؟ العالمین اللہ۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے بزرگ مبلغ ہیں جناب محمد سید مجاہد بابو، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کریم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مجاہد شاہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، مجاہد شاہ صاحب کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے ایک اور بزرگ مبلغ ہیں جناب محمد حسینی اتاری بھائی۔ جزاک اللہ، حسینی بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت۔ ماشاءاللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران اتاری بھائی دیکھتے ہیں آج یہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت حاجیوں اور شہنشاہ۔ سبحان اللہ۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا آج یہ کلام سنا دیں عمران بھائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاجیوں شہنشاہ کرو دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کرو دیکھو، گاؤں دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں دیکھو،
چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کرو روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جودے شگے کوثر کبھی دریا دیکھو آؤ جودے شگے کوثر کبھی دریا دیکھو حاجیوں شہنشاہ کرو روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رقص بسمل کی بہاریں تم مینا میں دیکھی رقص بسمل کی بہاریں تم مینا میں دیکھی دل خوناب پیشاں کا بھی تڑپنا دیکھو دل خوناب پیشاں کا بھی تڑپنا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کرو روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں
सदा गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यारे रोज़ा देखो मेरी आँखों से मेरे प्यारे रोज़ा देखो हाजियों शगन शाह का रोज़ा देखो कब तो देख चुके काबे का कबा देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल मर्तबत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, क्या आपने खूबसूरत कलाम लिखा। अल्लाह करीम आपके मज़ार पुर अनवार पर करोड़ करोड़ रहमत बरकत नादिल फरमाए और आज आपके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी बेहतर बनाएं और आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है माजी की गलतियाँ। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि इस उम्र में आने के बाद जब एहसास जागता है और वक्त का आईना हमें माजी का अक्स दिखाता है और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें परेशान करती हैं, हमें याद आती हैं, हमारे दिल पर बोझ बन जाती हैं, तकलीफ़ देती हैं, हमारा चैन और सुकून छीन लेती हैं, हमें पछतावे के कुएं में गिरा देती हैं, तो इनसे निकलने का क्या तरीका है। देखें, जब आदमी अपनी ख़ताओं पे नादिम और शर्मिंदा रहे और उसको तलाफ़ी का ना मालूम हो कि कैसे हो सकती है, तो ये गम उसको घुलाता रहता है और वो अपने हाल का भी लुत्फ़ नहीं उठा पाता, वो परेशानियों में घिरा रहता है। आज इंशाल्लाह बहुत अहम मौजू है। मैं अपने बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा आखिर तक हमारे साथ रहें। मुजाहिद शाह साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन की भी नॉलेज में इजाफ़ा हो, सीखने को मिले कि देखिए गलतियाँ तो शाह साहब होती हैं। अल इंसान मुरक्कबुन मिनल ख़ताई वन निस्यान, गलतियाँ होती हैं। अब वो गलतियाँ बाज़ भूल जाता है आदमी, बाज़ याद रह जाती हैं, परेशान करती हैं, तो आखिर इसका कुछ मतलब हमारे दीन इस्लाम में कोई तलाफ़ी का कुछ तो मतलब बयान किया गया होगा, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। करीम रज़ा भाई, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान यकीनन गलतियां करता है और जिस तरह के अभी हमारे करीम रज़ा भाई ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन गलतियों के अंदर हम इतने घिरे हुए होते हैं कि अपने हाल की खूबसूरती को भी उसमें जो है नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। किसी ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि अगर हम अपने हाल में अपने माजी को कुरेदेंगे तो अपने मुस्तकबिल को उसमें दफन कर देंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। तो असल में गलतियां होती हैं दो तरह की। एक गलती होती है जो दुनियावी तौर पर हो, जिसका अज़ाला मुमकिन नहीं है। दूसरी गलती होती है दीनी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिनका अज़ाला मुमकिन होता है। दुनियावी गलतियां जिनका अज़ाला मुमकिन नहीं है, मिसाल के तौर पर जनाब कि जैसे अमूमन मौजूदा माशरे में ऐसा होता है कि बच्चों को घर वाले पढ़ने का कहते हैं लेकिन वो सुस्ती दिखाते हैं, और फिर जब वो उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है, उससे बाहर निकल आते हैं, तो उस वक्त वो पछताते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज मेरी ये तकलीफ़ नहीं हो रही होती। तो अब ये गलती तो ऐसी है कि ज़ाहिर अब इसका अज़ाला मुमकिन नहीं है। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो दीनी हवाले से होती हैं, तो अब उसके अंदर भी गलतियों की इक़साम है। अब कुछ गलतियां हैं जिनका इज़ाला मुमकिन है। मिसाल के तौर पर गुनाह किए किसी ने, रब की नाफरमानी की, नवाज़ क़ज़ा की, झूठ बोला, तो इन सब का इज़ाला यकीनन तलाफ़ी का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम,
جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ سبحان نہیں. اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ پیارے اسلامی میں اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے. اور جو شخص زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت میں کسی بھی سٹیج پہ جائے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگنا چاہے تو رب عز و جل جو ہے اس کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور شرط یہ ہے کہ بس توبہ سچی ہو اور جو ہے توبہ کی جو شرائط ہے اس کے مطابق اس کو اوپر کرتا ہو. جس کا ازالہ ممکن ہے اس کا ازالہ کرے اور جو ہے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، پختہ نیت ہو. اپنے وقت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے. نیکی میں دیر نہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں اور اپنی زندگی کو خیر خواہی کے کاموں سے بھر دیا جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اب جیسا ہم جیسی عمر کے لوگ ہیں، اب ہمارے پاس کوئی اور اسٹیج بچا نہیں ہے. اب بچپن ہمارا گزر گیا، نوجوانی ہماری گزر چکی ہے، ادھیڑ عمر ہم ہو چکے. اب بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد صرف موت ہی ہے. اب ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اب اس سے زیادہ مناسب وقت کون سا آئے گا؟ تو مناسب وقت تو یہی ہے جو میسر ہے. وہ جیسا کہ ایک روایت غالباً امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کی زندگی صرف ایک سانس ہے. مفہوم میں عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ آدمی کی زندگی ایک سانس ہے. فرماتے ہیں جو لے چکا وہ گزر گیا، جو آنے والا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. تو جو سانس لے رہا ہے بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس نے جو عمل کرنا ہے وہ اسی سانس میں کر لے. اللہ اللہ اللہ. تو جو وقت اس وقت میسر ہے یہی ہمارے لیے بہترین وقت ہے. اور اسی وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و جل سے، اپنے اللہ پاک سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کو مزید یہ نہ سوچیں کہ جی اس دن سے شروع کر دوں گا، فلاں دن سے شروع کر دوں گا، فلاں لمحے سے فلاں برکت والی رات آئے گی تو میں یہ کر لوں گا. آج ہی جو ہے اسی وقت بہترین وقت ہے، کیونکہ اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں اگلی زندگی کا اگلا سانس میسر ہوتا بھی ہے یا نہیں. لہٰذا اپنی زندگی کا یہ بہترین وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں. لہٰذا جو لمحات ہمیں میسر ہیں ہم اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کریں. تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہمارے ماضی کے جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کا ازالہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، مجاہد شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ سکھایا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے. اس کا طریقہ بھی بیان کیا کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان پہ نادم اور شرم. بعض غلطیاں دنیاوی تو وہ ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے مثال بیان فرمائی کہ بچے نے تعلیم حاصل نہیں کیا، بڑھاپے میں آ کے سوچتا ہے پڑھ لیتا تو اچھا تھا. واقعی بہت اچھا تھا، پڑھ لینا چاہیے تھا. نہیں پڑھ سکے، اب اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. بہرحال تو جو غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، تو جن کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. وقت ضائع کیے بغیر نیک اعمال میں مصروف ہو جائے، خیر خواہی کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم بہتری کا معاملہ فرمائے گا. اچھا حسینی بھائی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ماضی کو بھول جانا چاہیے یا ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہیں ان سے سیکھ کر ہمیں اپنے حال کو اور مستقبل کو بہتر بنانا چاہیے؟ ماشاءاللہ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے، یہ پروگرام کا نام ہی زندگی بہتر بنا ہے. سبحان اللہ. بے اور شک. انسان کے زندگی کے 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. اب ان تینوں حال میں سے ماضی کے اندر، گزشتہ دنوں کے اندر، ایام کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے بتغذر بشریت، یا جوش میں آ جاتا ہے بندہ، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اب کیا کہ وہ غلطیاں جو ماضی میں ہو چکی ہے اس کو مکمل طور پر بھلانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا. وہ بار بار اس کے ذہن میں آتی رہتی ہے. کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، زبانی طور پر بھی ہو جاتی ہے، عملی طور پر بھی ہو جاتی ہے.
تو اب وہ اس کو بار بار یاد آتی رہتی کہ یہاں پر میں نے غلطی کر دی, یہاں مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. جب وہ غلطی ہو گئی اب اس کا ازالہ بھی ضروری ہے, کیونکہ جو غلطی ہو گئی ماضی کے اندر, تو ماضی جو ہے ہمیں سبق سکھاتا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور ہمارا جو موضوع ہے, موضوع کے مطابق ہے ماضی کی غلطیاں. اب ماضی کی جو غلطیاں ہو گئی ہے اس سے جو سبق ملا ہمیں کہ ہم مستقبل کو سنواریں, کہ جب ہم اپنی ماضی سے سبق لیں گے, کیونکہ ماضی جو ہے نا ہمیں سبق سکھا جاتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں آئندہ اس سے احتیاط کی جائے, آئندہ وہ غلطیاں دہرائی نہ جائے. جو ہو گئی ہے اس میں معافی تلافی کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا ہے اس بندے سے معافی طلب کر لیں, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں. اصل میں جوانی میں نا آدمی جوش میں ہوتا ہے, بالکل. تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, کسی پہ ظلم کر دیا, کسی کی مطلب آبرو ریزی کر دی, کسی پہ الزام لگا دیا, بہت ساری غلطیاں. اور جب یاد آتی ہیں عمر وقت گزرنے کے بعد تو احساس اس وقت نہیں احساس ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں, وہ جوش ہے نا, جوش ہوتا ہے. بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ میں نے غلط کیا تھا, یہ مجھے نہیں, پیسے کی غرور میں کیا یا طاقت کے گھمنڈ میں کیا, جیسے بھی کیا, سورسز پر کیا, تعلقات کی بیس پر کیا, تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. سمجھداری تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے ماضی کو الزام نہ لگائے کہ بھئی جو ہو چکا سو ہو چکا, اب اس کے لیے آئندہ کا پروگرام طے کرے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ جو آپ کو بار بار تنگ کرے, ستارے, آپ معافی تلافی کر لیں آپ اس سے, اور اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے آپ نے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی باتوں کے بعضوں کا انسان سوچتا ہے, اپنے ماضی کو کوستا رہتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی ہے, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہتا ہے. اب یہ بار بار دہرانے سے وہ معاملہ حل تو نہیں ہو جائے گا نا. اب آپ کو جو سبق سیکھنا ہے وہ اپنے ماضی سے ہی سیکھنا ہے کہ اب آئندہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی, اور آگے بڑھ کر جو ہے بندہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا چلا جائے. اگر وہ پیچھے سوچے گا, مایوسی کی طرف جائے گا, تو آگے نہیں بڑھ پائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی حق تلف ہوا ہے کسی بھی انسان کا, کسی بھی عزیز ہے, رشتہ دار ہے, اس کو کوئی کچھ بول دیا, اس کی دل آزاری کر دی, واقعی جو آپ نے بولا نا کہ غصے میں ہی ہو جاتا ہے, وہ اس وقت احساس نہیں ہوتا. احساس نہیں. جب وقت گزر جاتا ہے بعد میں اس کی چیز احساس آتا ہے اس چیز کا کہ میں نے یہ غلطی کر دی. لہذا اس سے چاہے کہ اس وقت ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے, تو انشاءاللہ دل میں بھی سکون آئے گا, ذہن بھی سکون پذیر ہوگا, پھر آگے چل کر انشاءاللہ تعالی اس کی منزل آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے حسینی بھائی نے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ماضی ہمیں سبق سکھاتا ہے. جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ان سے سیکھ لینی چاہیے, سبق لینا چاہیے, اور جو باتیں ماضی میں ہم نے غلط کی تھی اب یہ ذہن بنا لیں, اس کا ازالہ ممکن ہے تو وہ ازالہ کریں, ورنہ یہ ذہن تو لازمی بنائے کہ اب یہ غلطی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. جو ہو گیا ہو گیا. دیکھیں گیا ہوا وقت تو ہمارے سوچنے سے, پریشان ہونے سے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آئندہ وہ غلطی ہم سے ریپیٹ نہ ہو. جب آئندہ غلطی سے ہم بچنے کا ذہن بنا لیں گے تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی بہتر بننا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میں آتا ہوں ہمارے عمران بھائی کی طرف. عمران بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ الحمد اچھا عمران بھائی, ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں جن کا تعلق گناہوں سے ہوتا ہے, وہ ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ہوتا ہے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں ایسا نہ کرتا. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, ہمارے ذاتی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میرا گودام ہے جس میں بہت سارا سامان رکھا ہے, تو میں رات کو یا کوئی رات کو مین سوئچ آف کرنا بھول گیا اور آ گیا, رات کو شارٹ سرکٹ ہوا, سارا مال جل گیا. اب وہ سوچتا رہے کاش یار میں بند کر دیتا, یار میں بھول گیا, مجھے یاد نہیں رہا. اچھا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے. یا کوئی آبادی بن رہی تھی, پلاٹ سستا مل رہا تھا, دوستوں نے پلاٹ لے لیا, مجھے بھی کہا یار تم بھی انویسٹ کر دو, پیسے بھی تھے, میں نے نہیں کیا. بعد میں اس کی مارکیٹ شوٹ کر گئی, مال مہنگا ہو گیا. اب حسرت ہو رہی ہے یار کاش میں لے لیتا, یار دیکھو دوستوں نے لیا تھا اتنا فائدہ ہو گیا, میں تو یار. تو یہ اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں دل کو پریشان رکھتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش ایسا ہو جاتا. اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. گزرا وقت تو واپس آنا نہیں ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ روزانہ دن آتا ہے, ندا کرتا ہے کہ آج میں تجھ میں ہوں, جو کرنا ہے کر لے, کل میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. تو اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, اے ابن آدم تو
مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے کہ تیرے پاس دن اور رات آتے ہیں، اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو تو اپنی منزل کی طرف بڑھے گا جو جنت یا جہنم کی صورت میں ہوگی۔ اچھا، ایک جو ہے نادان شخص جو تھا وہ ایک حکیم کے پاس آیا اور کہا کہ یار کوئی ایسی مجھے دوا دو، ایسا وہ دو کہ میں دن میں بھی سوتا رہوں۔ تو اس فلسفی حکیم نے کہا کہ تو رات پوری سوتا ہے اور دن میں تجھے سونا ہے، تیری زندگی اگر 40 سال کی ہے تو آدھی تو نکال دے، تو 20 سال تو سو چکا، یعنی آدھی تو اپنی لائف سونے میں گزار چکا۔ اب جو آدھی باقی ہے اس میں بھی تو سونے کی دوائیں ڈھونڈ رہا ہے، تو باقی تیرا بچے گا کیا؟ یعنی تو اگر تو یہ ہے کہ وقت کا پہیہ تو رکنا ہے ہی نہیں، وقت کا سرکل تو چلتا ہی رہے گا، اور یہ ہو جاتا ہے ایسا کہ یار ایک ایج نکل جاتی ہے تو ذہن بنتا ہے کہ یار میں ماں باپ کی خدمت کر لیتا، بچوں کو وقت دے دیتا، میں نے اس وقت جو ہے کاروبار پہ دھیان دیا، بچوں پہ وقت نہیں دیا، فلاں عبادت نہیں کر سکا، فلاں کام نہیں کر سکا، تو یا یہ کاروبار کر لیتا، یہ پلاٹ لے لیتا تو آج یہ پوزیشن ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کہو کہ اللہ پاک نے مقدر کیا اور جو چاہا وہی کیا۔ مزید فرمایا کہ بے شک اگر مگر شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔ مفتی احمد یاسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ اللہ پاک پر نہیں رہتا، بلکہ اپنے آپ پر یا اسباب پر جو ہے وہ بھروسہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک پر بھروسہ نہیں رہتا تو شیطان جو ہے وہ اس انسان کو جھکڑ لیتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں جو ہے نا کہ پلاٹ لینا تھا، یہ لینا بھول گیا، یہ کیا، یہ مال لے لیتا تو آج جیسے گولڈ کی قیمت بڑھ گئی تو اب یہ ہوتا ہے یار سال پہلے جو ہے گولڈ اتنے کا تھا، لے لیتا تو آج کہاں پوزیشن ہوتی۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں اگر مگر کا ذکر ہے۔ دینی کاموں میں اگر مگر اور افسوس و ندامت اچھی چیز ہے۔ مثلا اگر میں اتنی زندگی نیکیوں میں گزارتا تو متقی ہو جاتا، مگر افسوس کہ میں نے گناہوں میں زندگی گزار دی، ایسا افسوس جو ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ تو وقت کی قدر ہر ایک کو کرنی چاہیے، چاہے وہ بزرگی کی اسٹیج پہ ہے یا اس وقت نوجوانی کی اسٹیج پہ ہے، یعنی وقت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آگے ہمارے راستے بہتر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا جو ہمارے عمران بھائی نے بیان فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ آپ کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو کہ اللہ پاک نے مقدر کیا، جو چاہا وہی کیا۔ تو ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ بے شک اگر مگر شیطان کے کام کو کھول دیتا ہے، تو ہمیں یہی ذہن بنانا چاہیے، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان ہو گیا، یہ کام کر لیتا، وہ کام کر لیتا، ایسا ہو جاتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، اگر مگر جو ہو گیا، جو اللہ نے مقدر کیا، میرا نقصان ہو گیا، میں فائدہ اٹھا سکتا تھا، نہیں اٹھا سکا، اللہ کی طرف سے تھا، یہی نصیب میں تھا، یہی مقدر تھا، اس پہ راضی رہیں۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام میں وقت ایک سیگمنٹ کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت شروعات کے دور کی بات ہے، آپ لوگ تو اکثریت پہ جائیں گے۔ اب میں چونکہ مطلب وہ دعوت اسلامی کا ایک نمایاں فرد تھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ جہاز سویس کے بجائے تو فلاں کو امیر ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کا ایک اچھے مطلب مقرر ان کو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو میں تو ٹفن باکس دیکھ کر ان دنوں میں جاتا تھا، میں جاتا ہوں علاقوں میں،
बयान करता हूँ, अपना खाता हूँ, बस में सवार होकर जाता हूँ, क्या वो ये करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं मैंने कहा कि ये करना पड़ेगा, मेरा तजुर्बा है, इस तरह करने से ये काम उठा है। अब आप बोलो कि चमकीली गाड़ी आए मेरे दरवाजे पर खड़ी हो और वो दरवाजा खोले, और इस तरह मुश्किल है ये। खैर, तो ये मतलब वो जोश में गए वो साहब, ये गए, फिर आए, जब आए मुलाकात हुई, मायूस थे। बोला उन्होंने तो यूं, मैं क्या बोला ये नहीं बताऊंगा, उन्होंने तो यूं बोला यूं बोला। तो खैर मैंने कहा पहले मुझे उसमें समझता था। तो हर एक का काम नहीं, काम इस तरह मिटने से काम। ये अवाम का समुंदर है, अवाम के समुंदर में जब तक आप गोता नहीं मारोगे, इसमें से हीरे मोती आप तलाश नहीं सकते। अब सारा सजा के रख दिया मैंने, बोल दिया, ठीक है, अब मैं वो यही कर रहा हूँ। लेकिन एक दौर था कि मैं अवाम के रेले में जाकर, अवाम के घरों पे जाकर, ये बहुत बर्दाश्त पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हटे। और मायूसी को डिक्शनरी से समझो काटा हुआ था, मायूसी नो, मायूसी। तो आप इस तरह इंशाअल्लाह निकलोगे, मैदान आपका है, यकीन माने आपका मैदान है। करोड़ों मुसलमान ऐसे कि जिनको सिर्फ आपके इशारे की जरूरत, इशारे की देर है, आप इशारा करोगे ये मस्जिदें भर देंगे। हम मस्जिदें भरने की बात करते थे, अब मस्जिदें बना रहे हैं। अब तो बना रही है अल्लाह की रहमत से, इतनी तरक्की हो गई, अब बन गई, आप भरना शुरू कर दे सब मिलके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमारी तरबियत फरमा रहे थे। क्या खूबसूरत बात शाह साहब इरशाद फरमाई हुसैनी भाई के मायूसी को ज़िंदगी से माइनस निकाल दिया, मायूसी है ही नहीं। और वाकई ये कितना बड़ा मतलब अल्लाह की रहमत है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत पर कि अकेले दावत इस्लामी का काम शुरू किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ पर लब्बैक फरमाने वाले। क्या फरमाते हैं शाह साहब? बिल्कुल आपने करीम रज़ा भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मायूसी जो है ना, ये इंसान को वैसे ही मोहताज कर देती है। जब आदमी मायूस हो जाए तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता या मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं। हालांकि मसाइल कितने आए शुरू में, हमारे कैसी 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 मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां और रुकावटें, मुखालफतें, लेकिन यार खुदा पर्दे कलंदर है, बस अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ के निकाल दिया है। हमारे शेख तरीक़त अल्लाह ताला आपको दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमाए। आप से हम देखें, आपसे हम सीखें तो किस तरह इब्तिदा में आपने जो है कोशिशें की, किस तरह तकलीफ़ें उठाई, आप दीन के खातिर आपने पैदल सफ़र फरमाया, टिफ़न हाथ में लिया और ख़ुद जो है नेकी की दावत देने जा रहे हैं, काफ़िलों में सफ़र कर रहे हैं। ये शेख तरीक़त मदज़ल्लाहु आली ही की जो है हिम्मत थी, जिसके सबब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया कि हम भी अमीर अहले सुन्नत की इनफरादी कोशिश से जो है दावत इस्लामी का माहौल मिला, जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए, ये अमीर अहले सुन्नत का ही फैज़ है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बयान फरमाया कि हम पंजाब के सफ़र पे थे। मदनी मुज़ाकरे में शायद फरमाया कि हम पंजाब के सफ़र पे थे। तो ये शुरू की बात है, अवाइल की बात है, जब मतलब दावत इस्लामी इतनी मशहूर नहीं थी। तो आज अगर पंजाब के सफ़र पे जाएं और बाय रोड सफ़र करें तो शायद रोड ब्लॉक हो जाए, इतनी अवाम इस्तिकबाल के लिए। तो उस वक्त दावत इस्लामी नहीं थी। तो बताते हैं कि हम मस्जिदों में बयान करने के बाद खाना खाने के लिए ढाबे पर आके बैठे थे, वहाँ आके बैठते थे, खाना खाया, फिर आगे कहाँ जाना है, फिर बसों में बैठ के आगे का सफ़र। इस तरह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने मेहनत फरमाई। अमीर अहले सुन्नत का फैज़ है, बैरून मुल्क सफ़र रहा है काफ़ी, आपके इल्म में जी। आप यकीन करें कि ये शेख तरीक़त ही का करम है, उन्हीं की ये इनफरादी कोशिश है, उनके या जो मतलब इज्तिमाई कोशिश जिस तरह आपने किया। अब मौजूदा दौर में दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां आप जाएं और आपको
कोई जो है अहले मोहब्बत ना मिले, दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले ना मिले। साउथ अफ्रीका के जो मुफ्ती साहब अब्दुल नबी हमीदी हमीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए, आमीन आमीन। उनका एक बयान का क्लिप सोशल मीडिया पे मैंने देखा। वो कहा जा रहा था ये इनका आखिरी बयान था बीमारी से पहले। तो उसमें आपने इरशाद फरमाया कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की का मतलब एक प्लस पॉइंट बयान कर रहे थे कि यार ये कितना बड़ा उस शख्स का इखलास की बरकत है। उनकी रूहानी फेज़ इतना है कि साउथ अफ्रीका में फैज़ान मदीना भी बन चुके हैं, जामियातुल मदीना भी बन चुके हैं, मदारिसुल मदीना भी बन चुके हैं। तंजानिया में हम थे काफिले में और एक गांव के अंदर थे वहाँ के। तो वहाँ पर हम गए तो एक दुकान के ऊपर हमने एक इस्लामी भाई से मुलाकात की, सलामदा हुई। वहीं के लोकल मुसलमान थे। सलाम तो हुई, उनसे अपना नाम पूछा, उन्होंने अपने नाम के बाद जो अत्तारी बताया। हमें बड़ा शौक हुआ कि यार ये इधर गांव में बैठा हुआ है। और उस वक्त ये मदनी चैनल भी नहीं था, बिल्कुल इब्तिदा थे मदनी चैनल की। तो हमने पूछा आप अत्तारी हो? बोलते हाँ। मैंने कहा कैसे आप, मतलब? तो उन्होंने फरमाया कि एक दफ़ा जो है एक काफिला यहाँ पर आया था और उसने हम पर इनफरादी कोशिश की। उस वक्त वो जो है ऑडियो क्लिप वगैरह जो कैसेट्स होती थी वो उन्होंने हमें सुनाई। अब हमें समझ में नहीं आई, फिर उन्होंने उसका तर्जुमा किया। उसके तर्जुमे सुनकर हमें असर हुआ और जो है फिर हमने उसी वक्त जो है वो जो इस्लामी भाई थे, मुबल्लिग थे, उन्होंने जो हमारा ज़हन बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैत कर ली। और उसने बताया कि उसे तकरीबन 5 साल हो गए थे। बोलते जब से मैंने अपने नाम के साथ अत्तारी लगाया हुआ है। सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह करीम दराजी उम्र बिल खैर बिल आफियत अता फरमाए। आमीन। अच्छा, बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी बेहतर बनाए। आज का मौजू है माजी की गलतियाँ। इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। कॉल रिकॉर्ड कराइए, आइए सुनते हैं क्या फरमाते हैं। मेरा सवाल ये है, अगर कोई शख्स माजी के किसी गुनाह को याद करके बार बार परेशान होता है तो वो इस परेशानी से कैसे निकल सके, इसके बारे में इरशाद फरमाएं। जी हुसैनी भाई। ये अच्छा सवाल है कि इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, मगर एक वक्त वो आता है क्योंकि ख़ता माजी में होती है। अब एक वक्त मुस्तकबिल में ऐसा आता है कि उसको उस गुनाह पर नदामत होती है। अगर वो नदामत आ गई उसके अंदर, क्योंकि बनी इसराइल में एक नौजवान था कि जिसने 20 साल तक अल्लाह पाक की नाफरमानी की, 20 साल तक नाफरमानी करता रहा, फिर 20 साल तक अल्लाह पाक की इबादत की। अब वो इबादत भी हुई 20 साल तक, वो नाफरमानी भी हुई। एक बार आईने के सामने गया तो उसने अपने चेहरे पर जो है सफ़ेद बाल देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उसको एहसास नदामत हुआ कि मैंने 20 साल तक इबादत की और 20 साल तक नाफरमानी की। अगर मैं अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करूँ, तौबा करूँ, इस्तिग़फ़ार करूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? दिल में ख्याल आया, गैबी आवाज़ आ गई कि जब तक तूने हमसे दोस्ती की हमने तुझसे मोहब्बत की, जब तूने हमें छोड़ दिया तो हमने तुझे छोड़ दिया। अगर अभी तो हमारी बारगाह में आएगा तो हम तुझे कबूल फरमा लेंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि इसमें वो लोग शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, बदकारियाँ करने वाले, नाफरमानियाँ करने वाले, जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया कर दिया, जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, उनके लिए बड़ी ढारस है। और ये हमारा चैनल जो है ये बुज़ुर्गों का मदनी चैनल है और इसमें बुज़ुर्गों के लिए भी एक ढारस है कि अगर अपनी ज़िंदगी में अपने वक़्त की कदर नहीं की, ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ढारस है कि वो अब भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, रुजू करे, अल्लाह पाक उनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन, आपने कॉल भी सुनी, जवाब हमारे हुसैनी भाई ने दिया कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह बड़ा करीम है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसकी रहमत अपनी आगोश में ले लेगी और ख़ताएँ भी माफ़ हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, सच्ची तौबा करें। आइए एक और कॉलर है हमारे साथ, सुनते हैं क्या फरमाते हैं। जिंदगी बेहतर बनाए प्रोग्राम में मेरा सवाल ये है कि बाज़ लोग जो है किसी फर्द को माजी के किसी गुनाह पर शर्मिंदा करते हैं, हालांकि वो इस गुनाह से जो है ना तौबा कर चुके होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, रहनुमाई फरमाइए। क्या बात है भाई। ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं कि जो शायद अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते लेकिन दूसरों की गलतियां याद दिलाते हैं और शर्मिंदा करते हैं। इमरान भाई क्या फरमाते हैं? ये तो एक
طے شدہ مقولہ ہے کہ ایک انگلی اگر کسی کی طرف اٹھائیں گے تو 4 تو اپنی طرف آنی ہی ہے. زاری بھی ہے نا عمران بھائی سامنے والے کو کہ یار تم ایسے ہو تم ایسے ہو، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ پر. اور اگر کسی کے سامنے اگر وہ اصلاح کی نیت سے بھی دوسروں کے سامنے اگر کرتا ہے تو وہ تو اصلاح کہلائے گی ہی نہیں، وہ دل آزاری میں شمار ہوگا. اصلاح تو اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ، اور اگر وہ توبہ کر چکا ہے اور اب وہ گناہ کر ہی نہیں رہا تو پھر تو اس کی اصلاح بھی نہیں بنتی، کہ وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ اس گناہ سے توبہ تائب ہو چکا ہے اور اب وہ گناہ چھوڑ چکا ہے. تو اس بات سے بچنا چاہیے. آج کل ویسے ماحول ایسا یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں اکثریت یہ ہوتی ہے کہ جو گیدرنگ کی طرح بیٹھتے ہیں رات کو ہوٹلوں پہ بیٹھکیں لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے اتنی غیبتیں، چغلیاں، بہتان، یہ گناہوں کا مجموعہ بن کر ایک چائے کی پیالی پینے کے ساتھ اتنے گناہوں کا انبار لگتا ہے. تو ایسی گیدرنگز میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے. اور اگر عمر کا یہ حصہ ہے، اگر یہ اس عمر پہ پہنچا ہے تو وہ تو مسجد میں اللہ اللہ کرے، بالغان کے مدرسے میں شرکت کر لے. مدنی قافلے میں وقت ہے بھائی، اب کام پہ نہیں جانا، ریٹائرڈ آدمی مدنی قافلے میں سفر کر لے. تو زندگی کے یہ ایام اگر اس نے نیکیوں میں گزار لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. یعنی آخری وقت ہے، آخری عمر ہے، کیا رونق ہے دنیا دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. ویسے امام تو معاف کر، عمران بھائی سنا دیں کچھ اشعار. اللہ پاک تو معاف کرتا ہے، غفور ہے، غفار ہے. وہ تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، مگر یہ انسان ہے جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں. اور یہ بھی توبہ کر لی ہے گناہ پر، توبہ پھر کر بھی لیا، شرمندہ. تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ہاں جس طرح سے ایک روایت کا مفہوم ہے نا کہ جس کیا؟ آدمی نے گناہ توبہ سے توبہ کر لی اور اس کو اس گناہ پر آر دلوایا، تو جس نے آر دلوایا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ میں مبتلا اس وقت فرماتا تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں گرفتار نہ ہو. اللہ توبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان آخری عمر ہے، کیا رونق ہے دنیا دیکھو. دنیا سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، ایک کاش ایک کاش. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں. موضوع ہے ماضی کی غلطیاں. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم سیکھ چکے، مزید بھی سیکھیں گے. مبلغین سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آئیے اس تصویر کو دوبارہ دیکھتے ہیں. آپ تصویر کو دیکھیں، تصویر کو دیکھ کر کیا پیغام ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ دوڑ لگی ہے، خرگوش صاحب پہلے پہنچ کے بالکل پوائنٹ پر آ کر آرام فرما رہے ہیں، اور کچھوا سلو 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 چلتے چلتے ٹارگٹ پر پہنچ گیا ہے. خرگوش سو رہا ہے، غفلت میں ہے، اور ہاں ٹارگٹ سے پہلے پہنچ کر آرام کر رہے ہیں. ٹارگٹ کراس نہیں کیا، آرام کر رہے ہیں کہ بس اب تو پہنچ گیا ہوں، میں جیت جاؤں گا. اور کچھوا آہستہ 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 ان کی آنکھ لگ گئی اور کچھوا منزل پر پہنچ کر ونر ہونے والا ہے. اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے حاجی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی کا. گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی، یا مردوں کے ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہیں، یا آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر کیا ہر غلطی کی سزا ہی دینی ہے؟ ہر غلطی پر برا بھلائی کہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹی کرنی ہے، گالی گلوچی کرنی ہے؟ کئی جگہوں پر تو راشد بھائی گالیاں دیتے ہیں لوگ. اچھا وہ غریب آدمی پتہ کیوں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوتا؟ وہ گالیاں سن رہا ہوتا ہے کہ اور کہیں نوکری نہیں ہے، آج کل غربت کے دن ہے، آج کل بڑی مہنگائی کا دور ہے کہ یار یہاں سے نکل گیا تو، یعنی وہ بیچارہ مطلب گھر جا کے شاید روتا ہوگا کہ یا اللہ کوئی عزت والی جاب دے دے، ورنہ میں
यहाँ रोज गालियां सुनता हूँ, लेकिन वो गाली देने वाला, वो तंज करने वाला, वो डांटने वाला, कभी हमने अपने किसी मुलाजिम को बेटा कहा, कभी उससे प्यार से बात की, उसकी तबीयत पूछी, उसके साथ बैठ गए, कभी कभी उसको साथ बिठाकर खाना खिलाया? सहाबाए किराम की सीरत से ये भी पहलू मिलता है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तो नवासे रसूल हैं, और आप अपने खुद्दाम के साथ या गरीब लोगों के साथ बैठकर उन्हें खाना खिलाते, उनके दस्तरखान पर बैठ जाते। तो ये हमने जब मोहब्बत रसूल की बात करनी है, सहाबा से प्यार की बात करनी है, तो फिर कुछ हमारी जात में भी तो नजर आना चाहिए ना। यानी कुछ लोग वो हैं कि जो गलती को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो बड़ी मशहूर हदीस है ना कि एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो किसी अपने मुलाजिम को कोई गलती हुई तो सजा देने के लिए आपने कोई चाबुक वगैरह उठाया, तो उनको पीछे से आवाज आई कि कोई है, उसका खुलासा ये है कि कोई है जो इतनी तुम इससे ज्यादा तुम पर कुदरत रखता है जितनी तुम उस अपने मुलाजिम पर या अपने गुलाम पर रखते हो। तो वो सहाबी रसूल ने पीछे मुड़ के देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुजूर आप नाराज ना हो, गवाह हो जाए, मैं अल्लाह की रिजा के लिए इसको आजाद करता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा न करते तो तुम्हें आग छूती। यानी इससे पता चला कि अगर आप किसी मुलाजिम या किसी आपके मातहत पर कुदरत रखते हैं तो कोई है जो इससे ज्यादा कुदरत आप पर रखता है। आप अगर अपना गुस्सा, अपना जनाब गलती पर आप डांट डपट झड़कना अपनी आदत बना बैठे हैं, हम सब ये चाहते हैं, बल्कि वो दुआ भी कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका माना भी है कि अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। हम सब अपनी दुआओं में आज भी ये करते हैं, अच्छी बात है कि अल्लाह करीम हमारे सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ कर दे, है ना, मगर हम किसी को माफ करने के लिए तैयार हैं? यानी हम किसी की छोटी गलती भी माफ ना करें, अल्लाह हमें सब माफ कर दे। ये अपने बारे में सोचें कि हम किस मुंह से ये दुआ कर रहे हैं। पहले अपने अंदर भी तो ये आदत डालें ना कि हम भी माफ, हम भी दरगुजर, हम भी दिल बड़ा करके चलें। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या आपने कलाम फरमाया अब्दुल हबीब अत्तारी भाई ने। वाकई ये तो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है कि जो भी मतलब ऐसे मकाम पर है कि उसके मातहत लोग हैं और वो अपनी ताकत के घमंड में, अपने पैसे के घमंड में, अब अपने मातहत मुलाजमीन, सब ऐसे नहीं है लेकिन ऐसा भी है कि वो अपने मुलाजमीन को बिल्कुल अहमियत नहीं देते और बड़ा मतलब उनके साथ नारवा सलूक इख्तियार करते हैं, उनकी तजलील करते हैं। और मतलब ऐसे भी शायद लोग हों जो घर में जाके रोते हों कि या अल्लाह इज्जत वाली नौकरी दे दे। इतना जुल्म, डांटना, झड़कना, इज्जत नफ्स को मजरू करना, सख्त जुमले बोलना, तो वाकई क्या फरमाते हैं मुजाहिद शाह साहब? बिल्कुल करीम रज़ा भाई, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, ख़ुसूसन वो जो कि सेठ हैं जिनको उर्फ़ में पार्टियाँ कहा जाता है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल ओनर्स हैं वगैरह वगैरह, या दुकानदार हैं जिनका बिज़नेस है, जिनके पास वर्कर काम करते हैं, उनके लिए वाकई ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आज मैं मालदार हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ या मेरी फैक्ट्री है, ये सब मेरे रब की तरफ से है। अगर ये रब ने ना दिया होता, हो सकता है मैं यहाँ मुलाजिम होता और ये जो है सलूक मेरे साथ हो रहा होता। तो हम अपने आप को उसकी जगह पर रख कर गौर करें और हम ये सोचें कि यार हम इसके साथ जो सलूक कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल मुनासिब है? अल्लाह नहीं करे, अल्लाह नहीं करे, अगर हम में से किसी पर ऐसा वक्त आ जाए तो फिर हमारा क्या हाल होगा? देखना, वक्त एक जैसा तो नहीं रहता और ऐसे माजी के अंदर आपके अतराफ़ में भी बहुत ऐसे अफराद मिलेंगे जो कभी जो है मतलब खुद एक शख्सियत हुआ करते थे, मालदार हुआ करते थे, फिर वक्त ने पलटा खाया कि वो खुद जो है मुलाजमतें ढूंढते हुए नज़र आए। तो जब आदमी अपने आप को इस हवाले से दिमागी तौर पर दुरुस्त रखेगा तो वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेगा। सही। अपने वर्कर्स के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएगा और जब उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आएगा तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद अल्लाह ताला उसके साथ भी बेहतर फरमाएगा। याद रखिए, हुस्न अखलाक तो ऐसी शे है जो आदमी का कभी भी ज़ाया नहीं होता, उसका फ़ायदा दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। और अमूमन ये देखा गया है कि वो अफराद जो अपने मुलाजमीन के साथ हुस्ने सलूक करते हैं, उनके मुलाजमीन उनके साथ मुखलिस भी रहते हैं और वो मुलाजमीन जो है उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। अगर वो ना भी हों तो फिर वो जो है उनके पीछे इसी तरह उनके काम को देखभाल कर रहे होते हैं जैसा कि उनका अपना हो, उनकी गैर मौजूदगी में भी। वरना मदनी चैनल के नाजरीन, बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब सेठ दुकान पर ना हो तो फिर वो मुलाजमीन जो होते हैं वो बेपरवाह हो जाते हैं।
दुकान या कोई हमारे सर पर, उन मुलाजमीन के सर पर कोई सुपरवाइजर ना हो, कोई मैनेजर ना हो, देखने वाला ना हो, तो वो जो है काम की परवाह नहीं करते, काम की तरफ तवज्जो नहीं होती। और उसकी वजह यही होती है कि उनकी बला से उनको पता होता है कि हमारे साथ कौन सा, हमारे सेठ का रवैया ऐसा है कि जिसकी वजह से हम उनके साथ मुखलिस होकर काम शाह करें। साहब, हमने तो ये भी देखा कि मिल ओनर और फैक्ट्री ओनर तो बड़ी बात है, ऊपर की बात है, छोटी दुकानों पे चले जाएं, जहाँ 3-4 मुलाजिम ही होते हैं, मतलब कोई करियाना स्टोर है, कोई जनरल स्टोर है, कोई छोटा सा मॉल बना हुआ है, उसमें भी अगर वर्कर से कोई गलती हो जाए ना, तो ओनर जो होता है वो कस्टमर्स के सामने इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करता है। मतलब हमारा तजर्बा है, हम जाना होता है दुकानों पे, सामान लेने जा रहे हैं कुछ, तो जरा सी बात पर वो आंखें मत्थे पे रखता है और इतने लोगों के सामने जलील कर देता है। अब्दुल करीम भाई, ये तो सिर्फ ज़बानी तकलीफ है ना कि इंसान ज़बान से तकलीफ देता अपने मातहत को। सोशल मीडिया पे क्लिप चला था, शायद आपने भी देखा होगा, नाजरीन ने भी देखा होगा। अब वो बच्चा है तकरीबन 15-16 साल का बच्चा है, अब वो सेठ है, वालिद है, बड़ा भाई है, कौन है पता नहीं है, वो पहले बच्चों को मारता है गुस्से में आकर, क्योंकि माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं ना कि माजी में हम कैसी कैसी गलतियां कर जाते हैं, उसका तदारुक ज़रूरी है कि उससे दूसरों को सबक लेना चाहिए। ये क्लिप दिखाया गया है तो उससे दूसरों को भी सबक लेना है, क्योंकि माजी हमारा उस्ताद है। अब इस बच्चे को उसने इतना मारा, फिर मार के जैसे फेंका ना उस बच्चे को, तो करीबी कोई तपीली के अंदर कोई चीज़ गर्म हो रही थी, पानी था, तेल था, वल्लाह आलम क्या था, वो सीधा बच्चा उस तपीली से बोल बड़ा वो होता है, पतीला होता है, उससे टकराता है, वो सारा का सारा पतीला जो है वो बच्चे के ऊपर गिर पड़ता है। अब उस बच्चे का क्या हाल हुआ, बच्चा जिंदा रहा नहीं रहा, यही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। माँ बाप जो है, जैसे वालिद सेठ है, वो ये अमल उन बच्चों के साथ दोहराते। तो ये माजी की गलतियाँ हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई गरीब का बेटा है हमारे यहाँ काम करता है, तो ये वो सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है ना, ये गलतियाँ हैं। अल्लाह पाक ने अगर हमें कोई मनसब दिया है, कोई वकार दिया है, या अल्लाह पाक ने हमें सेठ बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मातहतों पर जुल्म करें। बाकी वो हदीस याद रखनी चाहिए, अब्दुल हबीब भाई ने बयान फरमाई कि वो साहबी अपने गुलाम को डांट रहे थे, तो नबी करीम पीछे से एक आवाज आई कि कोई है जो तुम्हें देखा, जो जितनी कुदरत तुम्हें इस पे, इससे ज्यादा वो तुम पे कुदरत रखता है। ना, यही तो खौफ है ना कि ये जो हमारे खौफ होना दिलों से चाहिए। निकल गया। बस ये इस हदीस को याद रखें कि मैं अगर ज्यादती कर रहा हूँ, मुझे इस पे कुदरत अल्लाह ने दी है, और वो रब इस कुदरत से ज्यादा मुझ पे कादिर है, कुदरत रखने वाला है, तो मुझे डरना चाहिए। मेरी पकड़ हो गई तो मेरा क्या अंजाम। हमारा मकसद ये है ना कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, और इसी मकसद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर बैठे हुए है ना। अब माजी तो गुजर चुका, अब तो मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। माजी तो गुजर चुका, अब मुस्तकबिल ज़िंदगी बेहतर बनानी है, तो ज़िंदगी बेहतर बनाने का ज़रिया ये है कि हम मुस्तकबिल की प्लानिंग करो, जो गलती हमसे हो चुकी है ना। कि रिवायत में आता है, किसी ने आके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अपने गुलाम को एक दिन में कितनी बार माफ करें? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70 मरतबा। गलती करे माफ कर दो, फिर गलती करे फिर माफ कर दो, फिर गलत। अच्छा, हम यही चाहते हैं। हम तो अब्दुल हबीब भाई ने कलाम में अब्दुल हबीब भाई का जो क्लिप हमने बुजुर्गों के मदनी चैनल के नादरीन सुना, आपने फरमाया कि हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाह माफ कर दे। हम तो रब से उम्मीद रखते हैं अल्लाह माफ, कि अल्लाह करीम हमारी खताओं को माफ फरमा दे। हम किस किस को माफ करने के लिए तैयार? वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि हम तो ये चाहते हैं कि हमें मुआफ कर दिया जाए, लेकिन हम किसी को मुआफ करने को तैयार नहीं होते। हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं। तो बुजुर्गों के मदनी चैनल के नादरीन, दिल बड़ा करें, जो ऐसी पोस्ट पर हैं, ऐसे मर्तबे पर हैं कि अल्लाह करीम ने आपको इज्जत, देखिए देने वाली ज़ात रब की है, उसने आपको बड़ा बना दिया, आपको इज्जत दे दी। आपकी जो मातहत है ना, उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें। जितनी आपको इन पर कुदरत है, उससे कहीं ज़्यादा कुदरत रब को आपकी ज़ात पर है। कहीं ऐसा ना हो आप उन पर जुल्म करें और रब ताला आपकी पकड़ फरमाए और फिर मुश्किल हो जाए। आपकी छोटी सी गलती कहीं ऐसा ना हो आपके बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाए और शर्मिंदगी का सबब बन जाए। अल्लाह करीम हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो अब हमारे प्रोग्राम में जिंदगी बेहतर बनाए में वक्त हुआ एक सेगमेंट का, और सेगमेंट है नेकी की दावत। आइए देखते हैं। नेकियां कीजिए ना गफलत कीजिए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। हम
ملیر کے علاقے کھوکھرا پار مدینہ مسجد کے قریب نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوئے. کھوکھرا پار نمبر 4 بی ایریا مدینہ مسجد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جریر بن عبداللہ دونوں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، تو ان کو انہوں نے ایک چھوٹے سے خیمے میں پایا، سلام عرض کیا، اور کچھ دیر گفتگو کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو آپ؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام سے آپ کے بھائی کے پاس سے آئے ہیں. کون سے بھائی سے؟ انہوں نے کہا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کیا تحفہ بھیجا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، اتنا ضرور تھا کہ آپ کو سلام کہنا. انہوں نے کہا یہی تو تحفہ ہے کہ سلام کا کہا، کہ یہ ایک دعا بھی ہے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دعا دی جا رہی ہوتی ہے. سلام کو جو ہے ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بھلائی ہے، یہ دعا ہے اور اچھی چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، جب بھی گزریں، کوئی بس میں، کہیں گاڑی میں، آفس میں، کسی محلے میں، تو ہمیں سلام جو ہے کرنا چاہیے، سلام کرتے رہنا چاہیے تاکہ سلام عام بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے سلام کو عام کرنے والا بنائے، سلام کرتے رہنے والا بنائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا یہ بھی جو نیکی کی دعوت دے رہے تھے مبلغ دعوت اسلامی بزرگ ہیں، اور کیسے سڑکوں پہ، کوچوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اس عمر میں بھی الحمدللہ دیکھیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے، ماضی کو بھی یاد رکھیں، جو غلطیاں ہو گئی ان کے تدارک کی کوشش کریں، مگر حال کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور سلام کو عام کرنا چاہیے. اور سلام کے عام کرنے کی فضیلت ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمائی، اور بزرگ مبلغ نے بیان فرمائی. تو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ نیکی کے سلام کی سنت کو زندہ کریں اور سلام کو عام کریں. عمران بھائی، ہم تو بزرگ ہیں، ہم سلام کریں؟ اب تو بچے ہمیں سلام کریں گے نا، ہم بڑے ہیں. سلام میں پہل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تو اس میں تو اب یہ بڑا اور چھوٹا یہ تو دیکھ، مطلب ہم اس عمر میں آ کر بھی سلام میں پہل کریں، پہل ہی کرنی چاہیے. جسے نیکیاں زیادہ چاہیے وہ پہل کریں. سبحان اللہ. باقی یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو ماضی کے حوالے سے ایک ذہن میں بندہ سوار کر لیتا ہے. ایک اور میں عمران بھائی عرض کرنا چاہوں گا، ان بزرگوں کے بارے میں بتائیں جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے. اب وہ اس دہلیز پر آ گئے، بڑھاپے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد تو بیماریاں استقبال کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، کیونکہ بڑھاپا ہے ہی آزمائش. بیماریاں استقبال کے لیے آ جاتی ہیں. کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کو شوگر بھی ہوتی ہے، کوئی کولیسٹرول کا مریض بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ مسائل بگڑ بھی جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، مختلف مسائل بیماریاں رہتی ہیں. تو ماضی میں طبیعت بڑی سخت تھی، اور فلاں کو بھی جھاڑا، فلاں کی بھی کلاس لگائی، اس کی بھی عزت کی دھجیاں اڑا دی، اس کو بھی برا بلا بولا، اس کا بھی مطلب جینا حرام کر کے رکھا. اب بستر پہ پڑ گئے، اب باتیں یاد آ رہی ہیں، یار میں نے تو اس کے ساتھ بھی بڑا غلط کیا، غصے میں اس کو بھی نہیں چھوڑا، میں نے تو اس کو بھی بھرے مجمع میں، بھرے خاندان میں اس کی تذلیل کی. اب کیا کروں؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ماضی کے معاملات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یاد تو آتے ہیں، اور اس میں اب وہی یاد کر کے اسی پر کوستا رہے اور اسی کو کریدتا رہے اور آگے کی نہیں سوچے، آگے قدم نہیں بڑھاتا، تو یہ بھی اس کے لیے نقصان ہے.
تو یہ ہے کہ اگر وہ پچھلے معاملات اس کے ذہن میں ہیں، اب وہ آگے نیک اعمال کی طرف جائے. اگر جو کنڈیشن آپ بتا رہے چلے وہ بستر پر بھی آ گیا کہ چلو اب مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہے یا کہیں سفر کے قابل نہیں، پھر بھی وہ ذکر و اذکار کرے. دیکھیں اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا یا دیگر عبادات، اس سے بھی دلی تسکین ملتی ہے اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. تو بندہ یہ سوچ کر کہ یار مجھ سے پاسٹ میں یہ معاملات ہو گئے، اب میں آگے قدم بڑھاؤں یا نہیں بڑھاؤں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں، اس کی تفسیر ایک بازار کے اندر برف فروش کی صدا سے آئی. کہ وہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اور بالکل درد مندانہ انداز میں یہ صدایں لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کھاؤ کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو کہا اس سے مجھے یہ اس آیت کی تفسیر یہ مفہوم سمجھ میں آیا کہ انسان کی زندگی کیا ہے، کہ انسان کی زندگی خسارے میں، کہ اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اور گزرا ہوا وقت واپس تو نہیں آنا. اب اسی کو اگر وہ سوچتا رہے اور آگے بھی یہی وقت ایسے گزر جائے گا اس کی سوچ میں، تو اب اس کو چھوڑو اور نیکیوں کی طرف آگے قدم بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہو جائے، ترمذی کی حدیث ہے، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اللہ. تو اب تم آگے کی طرف قدم بڑھاؤ نا، کہ اب سرمایہ تو تمہارا پگھل گیا، یعنی جو وقت تھا وہ تو چلو چلا گیا، اب آگے جو ہے نیا ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو وقت باقی ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر لیں کہ یار جو وقت باقی ہے اس کو ہم جو ہے اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں گزار دیں، تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے اخروی معاملات اچھے بس اس میں توبہ کرنی آخری وقت ہے. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی. خطا تو دے گزر کر بے کسو مجبور کی گئے، خطا تو دے گزر کر بے کسو مجبور کی. یا بے کسو مجبور کی. غلطی کوتاہیوں پر وہ غائب ہو کر نیکیوں کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو توبہ کرے اور جو ہے آگے نیکیوں کی جانب اپنے قدم بڑھائے. تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آخری وقت بڑھاپا جو ہوتا ہے یہ زندگی کا آخری سٹیج ہوتا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جو غلطیاں ہوئیں ان کے تدارک فوراً کریں. اگر ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو سچی پکی توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور ندامت
ضرور ہونی چاہیے اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر. اور حقوق العباد سے اگر تعلق ہے تو جن کے حقوق ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کو جیسے بھی ہو راضی کریں. دیکھیں آخری عمر ہے، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، جو ان کا لینا دینا ہے وہ دیں، اور معافی مانگنی ہے تو ان سے معافی ضرور مانگیں. اور اپنے اس طرح کرنے سے انشاءاللہ دن کو اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، اور دل اللہ کی یاد میں لگائیں اور خوب نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں پچھتاوا نہ ہو. انشاءاللہ اس سے زندگی میں بھی سکون ملے گا، زندگی بہتر بھی بنے گی انشاءاللہ. تو بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی تھی، خرگوش آرام کر رہے ہیں، منزل پر پہنچ کر سستانے کے لیے لیٹ گئے، اور کچھوے کے ساتھ غالباً ان کی ریس تھی، اور یہ بالکل پوائنٹ پر پہنچ کر کراس کیے بغیر آرام کر رہے ہیں، اور کچھوا دھیمے 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 بارڈر کراس کرنے والا ہے، ونر بننے والا ہے. اور خرگوش صاحب محو استراحت ہے، آرام کر رہے ہیں. اور حالانکہ دوڑنے میں یہ بہت تیز تھے کچھوے سے، لیکن اسی گھمنڈ میں رہ گئے. چلیں دیکھتے ہیں ہمارے کالرز کیا کہہ رہے ہیں. کال دیجیے. یہ تصویر مشہور کہانی خرگوش اور کچھوے کی منظر کشی کر رہی، جس میں خرگوش اپنی تیزی پر غرور کرتے ہوئے آرام کرتا ہے، جبکہ کچھوا آہستہ مگر مستقل مزاجی سے چلتا رہتا ہے اور آخرکار جیت جاتا ہے. خرگوش نے اپنی تیزی پر فخر کیا اور کچھوے کو کمتر سمجھا. اسلام میں غرور اور تکبر کو سختی سے منع کیا گیا ہے. کچھوا آہستہ مگر مسلسل چلتا رہا اور کامیاب ہوا. اسلام میں بھی استقامت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات، بڑی خوبصورت بات. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کالر نے بڑی پیاری بات. سبحان اللہ. باقی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے مدی چینل کے جو ناظر ہیں جنہوں نے یہ کال کی ہے، آپ ان کے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ کتنی پیاری ہے. وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ استقامت جو ہے وہ کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خرگوش جو تھا استقامت نہیں رکھ سکا، اور وہ جو ہے آرام گھمنڈ تھا طاقت پر، اپنی رفتار پہ، اور جو ہے وہ کچھوا جو ہے اس نے استقامت کے ساتھ سلو ہی چاہیے وہ چلتا رہا اپنی منزل پر، اور بالآخر جو ہے وہ خرگوش سے پہلے، حالانکہ خرگوش اس سے فاسٹ تھا، تیز چلنے والا تھا، اور سب ہی جانتے ہیں کہ وہ تیز رفتار جانور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس تکبر کی وجہ سے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ اپنی سستی کی وجہ سے کہ تھک گیا، ٹھیک ہے اب تو منزل آئی گئی ہے کر ہی لیں گے، اور وہ اس سستی کے اندر جو ہے وہ اپنی منزل کو جو ہے وہ پار نہ کر سکا، اور وہ کچھوا سلو چلتا ہوا وہ اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر گیا. سبحان اللہ. سبحان. مزید کال دیجیے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر نہ کریں، چاہے ہمیں کتنی ہی صلاحیتیں کیوں نہ حاصل ہوں. محنت اور مسلسل کوشش کریں، وقت کی قدر کریں، عاجز رہیں. جی حسینی بھائی، وقت کی قدر کریں اور عاجز بن کے رہیں. کہتا نا خواب خرگوش کے مزے لینا، تو یہ خرگوش ہی ہے جو مزے لے رہا ہے. اچھا خرگوش کی نیند مشہور ہے. خواب خرگوش کے مزے لینا نا کہ اس کی نیند جو پرسکون ہو، بالکل لمبا سوتا ہے وہ. اور جو یہاں پر ایک چیز یہ سمجھائی گئی کہ نیکی کے کاموں کے اندر سستی نہ کی جائے، کوشش کرے آہستہ آہستہ ہو جائے گا، کر لوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو ٹائم ہے. وہ یہ سکھا، سبق تو یہی مل رہا ہے نا ہمیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہے، چلو ابھی آرام کر لو. نیند زیادہ ہو رہی ہے، کام کم ہو رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دینی کام ہو. دینی کام کے حوالے سے اللہ پاک جسے خدمت لے لے وہ اپنی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی دین کا کام کر ہی نہیں رہے، نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت. تو کوئی بھی کام کرے مستقل مزاجی سے کرے. نماز تو پڑھنی پڑے، فرض ہے وہ تو الحمدللہ. نیکی کے کام جتنے بھی ہیں نا اس میں تاخیر نہ کرے، بلکہ آہستہ آہستہ استقامت کے ساتھ اس کو کرتا رہے. میرا مشورہ ہے کہ جو بھی ہمارے نوجوان ہیں یا ضعیف العمر حضرات ہیں وہ چوک درس کی ترکیب بنائیں کہ الحمدللہ اس سے ان کو بھی نیکی کا جذبہ ملے گا، ان کے ذریعے کسی نہ کسی کی اصلاح ہوگی. تو یہ چوک درس کی اگر ہم سب نیت کر لیں الحمدللہ اپنے محلہ میں، اپنے علاقوں میں جہاں ہمارا کام کاج ہے، وہاں فیکٹری ہے یا وہاں پر جہاں مساجد ہمیں میسر ہے، وہاں پر اس قریب ایریے میں، کیونکہ باہر بے نمازی ہوگا، ان کو میں لانا ہے، نمازی بننا، مسجد برو تحریک چلانی ہے. اللہ کرے اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے انشاءاللہ. مزید کال دیجیے.
اس تصویر سے اسلام کا یہ پیغام نکلتا ہے کہ غرور نہ کرو، محنت اور استقامت سے کام لو، وقت کی قدر کرو اور کسی کو کمزور نہ سمجھو۔ جی عمران بھائی، صحیح، یہ کالر کا یہ بھی تجزیہ صحیح ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا بہت اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پیچھے کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر اور ایسا وہ ہوتا ہے کہ میں تو مجھے تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، تو ایسی بات یہ کالرس کی یہ بھی تجزیہ ان کا درست ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر نیکی کے کام میں استقامت مل جائے، بھلے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مدرسہ بالغان ہے، بعض ہمارے اسلامی بھائی چاہے بزرگوں کا ہو بالغان کا ہو، اب مدرسے میں آتے ہیں، وہ مدرس بیٹھا ہے کوئی سننے ہی نہیں آیا، سنانے ہی نہیں آیا، تو اب کیا ہوتا ہے، ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 4 دن ہوئے، یار مدرسہ ختم کر دو۔ کیوں؟ دکان اور کاروبار ہوتا ہے، 4 دن کسٹمر نہیں آئے گا تو وہ کوئی نئی اسکیم لائے گا کہ یار فلاں چیز پر صرف 50 روپیز یا سیل یا وہ 70% آف یا اپ ٹو 50% آف کوئی اسکیم لانچ کرے گا کہ نئے کسٹمر کا قدم نہیں چل رہا تو واپس آ جائے۔ لیکن دینی کام میں شیطان لگا ہوتا ہے نا، یار تو 4 دن 5 دن ہو گئے، روز آتا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا، بند کر مدرسہ، ختم کر کہانی۔ دکان بند نہیں کرتا، دکان بند نہیں لیکن کرتا، خرگوش تو سو گیا نا عمران بھائی، تو وہی خرگوش تو سو گیا، سویا اسی لیے ہے نا کہ وہ اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا، اس کو سلایا کس نے؟ یہ تو ایک مثال ہی ہے۔ اصل میں اس کو سلایا اس کے غرور نے، اس کو سلایا اس کے گھمنڈ نے، اس کو اپنے اوپر ناز تھا، اور اس نے بولا یار یہ کچھوا یہ مجھ سے جیتے گا، ابھی پہنچ گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں، جب تک وہ آ رہا ہے میں اٹھوں گا اور کراس کر لوں۔ لیکن ہمیں تو کچھوے کی استقامت چاہیے نا، ہاں بالکل، دیکھیں اس میں ہمیں نیکی کے معاملے میں استقامت چاہیے، تو استقامت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک اس سے یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں کہ جیسے نیک اعمال کا رسالہ ہے، اگر ہم اس کو پابندی سے بھرتے رہیں، سلو ایسا ہے کہ 72 نیک اعمال ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، ہم بولیں یار اتنا مطلب دور ہوگا، لیکن سلو اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں، بھرتے رہیں، آج ہمارے پاس 5 ہو، اگلے مہینے 10 ہو جائیں، اس سے اگلے مہینے 12 ہو جائیں، پھر 26 ہو جائیں، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اگر ہم استقامت سے سلو کرتے رہیں گے تو 72 پہ بھی پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری پکچر تھی، یقین مانے اس میں بہت ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، کچھوے اور خرگوش میں۔ تو کچھوے کے پاس استقامت تھی، کمزور تو تھا، اس کی نہ اس میں طاقت تھی، نہ اتنا دوڑ سکتا تھا، اچھا مقابلہ بڑے طاقتور سے تھا کیونکہ اسپیڈ سے بھاگنے کی اور رفتار مشہور ہے خرگوش کی، لیکن اس کی استقامت کام کر گئی۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا دیکھیں اعمال بہت سارے ہیں، جیسے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو کیا ہمیں اس پہ استقامت حاصل ہے؟ کیا ہم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ پھر نماز کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر ماضی میں ہمیں یاد آ رہا ہے کہ یار میری جوانی کیسی گزری ہے، میں نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، میں نے کب تک نماز پڑھی، کب سے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کتنا عرصہ میری زندگی کا ایسا گزر گیا جس میں میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو دیر کس بات کی؟ اگر خدا نخواستہ ہم پر نمازیں باقی ہیں تو ذہن بنائیں، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور ماضی کو اپنے لیے سبق بنائیں۔ جن گناہوں پر توبہ کرنا واجب ہے ان پہ توبہ کریں، جن کا ازالہ کرنا لازم ہے اس کا ازالہ بھی کریں، اور آئندہ کے لیے کوشش یہ کریں کہ مستقل مزاجی مل جائے۔ یقین مانے اگر ہمیں مستقل مزاجی مل جائے گی تو انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آخری لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے، میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا، آج کے پروگرام سے ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملی انہیں نوٹ کر لیں، انہیں یاد رکھ لیں۔ ماضی کی غلطیوں کو خالی یاد کرنے کا نہیں ہے، ان کا ازالہ کرنا ہے، وہ توبہ کی صورت میں ہے۔ اگر معافی مانگنی ہے، کسی کی دل آزاریاں کی ہیں، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر اپنے ماتحت لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی مانگ لیں، اور
हमारे बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, आप कारोबार करते थे, आज आपकी औलाद ने आपका बिजनेस संभाल लिया, तो औलाद की भी तरबियत करें कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने मुलाजमीन पे सख्ती की, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया। तुम नहीं करना, वरना तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। पड़ोसियों के बारे में भी इसी तरह गौर कर लें और सोचें, कहाँ जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उनका अजाला करने की कोशिश करें, उन्हें मनाएं, उनको राज़ी करें, अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करें, रब से भी माफ़ी मांगें और माफ़ करना भी इख्तियार करें। अगर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की है तो उसको माफ़ करें, इंशाअल्लाह क़ल्बी सुकून मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो नेकियों में दिल भी लगेगा और इबादत का लुत्फ भी आएगा और बुढ़ापे में आकर भी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के मदनी चैनल में इस तरह की प्यारी प्यारी बातें सीखी सिखाई जाती हैं। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप बुजुर्गों का मदनी चैनल देखते रहें और मदनी चैनल देखने की दावत को भी आम करें। अल्लाह करीम हमारी और हमारे नादरीन सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।